منوچہر، اس کے دور حکومت کے واقعات۔ سلسلہ نسب۔ افریدون کے بعد منوچہر بادشاہ بنا۔ یہ افریدون کے بیٹے ایرج کا بیٹا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ منوچہر نے پہلی مرتبہ فارس کو فارس کے نام سے پکارا۔ عرب کے نسب نامہ بیان کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اس کا نسب نامہ کچھ یوں ہے: منوچہر کیازیہ بن مشکورلز بنین، منشخ رائق بن ویرق بن سروشنک بن ابوک بن طبق بن فرزشک بن زشک بن فرکوزک بن کوزک بن ایرج بن افریدون بن اسقیان برکاؤ۔ بعض نے اس سے مختلف نسب نامہ بیان کیا ہے۔ دوسرا قول، بعض مجوسیوں کا کہنا ہے کہ افریدون نے اپنے بیٹے ایرج کی بیوی سے جمع کیا۔ اس عورت کا نام کوشک تھا۔ اس سے ہمبستری کے نتیجے میں ایک لڑکی فرکوشک پیدا ہوئی، پھر فرکوشک سے ہمبستری ہوئی تو زوشک پیدا ہوئی، پھر زوشک سے ہمبستری ہوئی تو اس سے فرزوشک پیدا ہوئی، پھر فرزوشک سے ہمبستری ہوئی تو اس سے بیتک پیدا ہوئی، پھر بیتک سے ہمبستری ہوئی تو ایزک، اور ایزک سے ایرک پیدا ہوئی، پھر ایرک سے مباشرت ہوئی، منشحنس فاگیا منشخ اربع پیدا ہوا، اور ساتھ میں ایک لڑکی منشجرک بھی ہوئی۔ اس سے منشخر فاگ نے مباشرت کی تو اس سے منشحنز نر نامی لڑکا پیدا ہوا، اور ایک لڑکی منشر عروق پیدا ہوئی، پھر منشحنز نے منشر عروق سے وتی کی تو اس سے منوچہر پیدا ہوا۔ بعض مجوسیوں کا کہنا ہے کہ منوچہر دنیابند نامی جگہ میں پیدا ہوا، مگر بعض دیگر کا کہا ہے کہ وہ رائے میں پیدا ہوا، اور جب منشحنز بز اور منشر عروق کے ہاں منوچہر پیدا ہوا تو انہوں نے توج اور سلم کے خوف کی وجہ سے پیدائش کے واقعے کو چھپا لیا۔ منوچہر جب بڑا ہوا تو اپنے دادا افریدون کے پاس چلا گیا۔ اس کے ساتھ بلائی کا معاملہ کیا گیا، اور اس کے لیے وہی کیا گیا جو اس کے دادا ایرج کے لیے کیا گیا تھا، یعنی اسے وہاں بادشاہ بنایا گیا۔ تیسرا قول، بعض نے کہا کہ منوچہر کا نسب نامہ یوں ہے: منوچہر بن مشخر بن افریقز بن اسحاق بن ابراہیم۔ اسے افریدون کے بعد بادشاہ بنایا گیا تھا۔ وہ 1922 سال تک بادشاہ رہا۔ البتہ اہل فارس اس دوسرے نسب نامہ کا انکار کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک بادشاہت صرف افریدون کی اولاد میں ہی رہی، ان کے علاوہ کسی کو نہیں ملی، اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اسلام سے قبل جو شخص بھی ان میں داخل ہوتا وہ غیر حق میں داخل ہوتا۔ توج اور سلم کے ساتھ ایرج کا مقابلہ۔ ہشام بن محمد کہتے ہیں کہ توج اور سلم نے اپنے بھائی ایرج کو قتل کرنے کے بعد زمین پر 300 سال بادشاہت کی۔ پھر ان کے بعد منوچہر بن ایرج بن افریدون نے 120 سال حکومت کی۔ پھر یہ حکومت توج کے بیٹے ترکی کے پاس چلی گئی، اور اس نے منوچہر کو 12 سال تک شہر سے باہر نکال کر رکھا۔ پھر منوچہر واپس آیا، بادشاہ بنا، اور اس کو شہر سے نکال دیا، اور اس کے بعد 28 سال تک حکومت کی۔ بستیوں میں سردار مقرر کرنا۔ ہشام بن محمد کا کہنا ہے کہ منوچہر عدل و انصاف کی وجہ سے مشہور تھا۔ سب سے پہلے اس نے خندق کھودی اور آلات حرب کو جمع کیا، اور سب سے پہلے اس نے سب بستیوں میں ایک ایک چودھری مقرر کیا، اور وہاں کے لوگوں کو ان کا بھائی اور تابع بنایا، اور لوگوں کو ہلکا لباس پہنایا، اور انہیں ان چودھریوں کی اطاعت کرنے کا حکم دیا۔ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس کی بادشاہت کے 60ویں سال میں ظاہر ہوئے۔ قوم سے خطاب۔ ہشام کے علاوہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جب منوچہر کو بادشاہ بنایا تو اس پر بادشاہت کا تاج رکھا گیا، اور رات اس دن خطاب کرتے ہوئے کہا: ہم طاقتور جنگجو ہیں، اپنے اسلاف کے دشمنوں سے انتقام لینے والے، اور اپنے شہر سے دشمنوں کو بھگانے والے۔ افریدون کا بدلہ۔ چنانچہ وہ اپنے دادا ایرج بن افریدون کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ترک کے علاقے میں گیا، اور وہاں توج بن افریدون اور اس کے بھائی سلم کو قتل کر کے اپنا بدلہ لیا اور واپس آ گیا۔
کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کے 60 سال بعد ترکی کے بادشاہ افراسیاب بن فشنج نے منوچہر کو گرفتار کر لیا۔ منوچہر اور افراسیاب میں دشمنی کا خاتمہ۔ پھر منوچہر اور افراسیاب کے درمیان اس بات پر صلح ہوئی کہ منوچہر کی جانب سے ایک شخص تیر پھینکے گا، تیر کی حد تک اس کی حکومت ہوگی۔ منوچہر نے اشباتر سے، اسے ایرش بھی کہتے ہیں، کہ ذمے یہ کام لگا دیا۔ اس نے زور سے تیر پھینکا، وہ بڑا طاقتور آدمی تھا، تو اس کا تیر تبرستان سے بلخ کی نہر تک پہنچا، تو بلخ کی نہر ان دونوں حکومتوں کا باڑ بن گئی، اور اس عمل کے بعد افراسیاب اور منوچہر کے درمیان جنگ بندی ہو گئی۔ دریاؤں سے نہریں نکالنا۔ کہا جاتا ہے کہ منوچہر نے دریائے سرات سے دجلہ اور بلخ جیسی بڑی بڑی نہریں نکالی۔ کہا جاتا ہے کہ دریائے فرات اس نے کھدوایا اور پھر لوگوں کو حکم دیا کہ زمین میں کھیتی باڑی کریں اور اسے آباد کریں، اور جنگجو لوگوں کے وظائف میں اضافہ کیا اور اپنی ریاست کو وہیں تک رکھا جہاں تک اشباتیر کا تیر پہنچا تھا۔ منوچہر کا قوم کو دھمکانا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جب منوچہر 35 سال تک حکومت کر چکا تو ترکوں نے اسے اور اس کی رعیت کو گھیر لیا، تو اس نے اپنی قوم کو ڈرایا اور کہا کہ اے لوگو، تم سب بے سمجھ بچے نہیں ہو، عقل مند لوگ ہو۔ عقل مند لوگ وہ ہوتے ہیں جو خود سمجھدار ہوتے ہیں اور دشمن سے اپنا دفاع کرتے ہیں۔ ترکوں نے ہر طرف سے تمہیں گھیر لیا ہے اور ان کے ساتھ جہاد کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکومت اس لیے دی ہے تاکہ وہ ہمیں آزمائے کہ ہم اس پر شکر کریں تو وہ اس میں مزید اضافہ کرے، اور اگر ناشکری کرے تو ہمیں سزا دے۔ ہم معزز گھرانے والے ہیں اور بادشاہت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جب کل صبح ہو تو تم سب حاضر ہو جاؤ۔ سب نے آمادگی ظاہر کی تو کہا اب چلے جاؤ۔ اگلے دن اس نے شاہی خاندان کے عام افراد اور معزز افراد کو بلایا، اور لوگوں میں جو مالدار تھے انہیں بھی بلوایا، اور محض کو بھی بلایا۔ اسے اپنی چارپائی کی کرسی کے سامنے بٹھایا، پھر اپنی چارپائی پر کھڑا ہوا اور شاہی افراد اور معزز مالدار لوگ بھی کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا آپ بیٹھ جائیں، میں اس لیے کھڑا ہوا ہوں کہ آپ کو اپنی بات سنا سکوں۔ وہ سب بیٹھ گئے۔ منوچہر کا تفصیلی خطاب۔ پھر ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے لوگو، بے شک سب مخلوق اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اور شکر اسی انعام کرنے والے قادر کا ہے، اور اطاعت اسی قدرت والے کی ہے۔ جو ہونے والا ہے وہ ہو کر رہے گا، جنہیں میں نے بلایا ہے، اور جو کچھ ان کے پاس ہے میں اس پر قادر نہیں۔ جو کچھ اس کے طالب کے ہاتھ میں ہے میں اس سے عاجز نہیں کر سکتا۔ غور و فکر کرنا نور ہے اور غفلت اندھیرا ہے، جہالت گمراہی ہے۔ پہلے لوگ گزر گئے، بعد میں آنے والوں کو بھی انہی سے ملنا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد چلے گئے، ہم ان کی اولاد ہیں۔ اصل کے چلے جانے کے بعد پھرا باقی رہ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک عطا کیا ہے، اس کے لیے سب تعریفیں ہیں۔ ہم اس سے ہدایت، سچائی اور یقین کا الہام مانگتے ہیں۔ بے شک وہ بادشاہ کا اہل مملکت پر حق بنتا ہے، اور اہل مملکت کا بادشاہ پر، اور بادشاہ کا حق تو یہ ہے کہ اہل ملک اس کی اطاعت کریں، اس کے ساتھ خیر خواہی کریں، اس کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کریں، اور لوگوں کا یہ حق ہے کہ بادشاہ ان کی عطایا بر وقت دیتا رہے، اس لیے کہ ان کا اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں، اور یہی ان کی تجارت ہے۔ اور رعیت کا بھی یہ حق ہے کہ بادشاہ ان کا خیال رکھے، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، اور ان کے ذمے ایسا کام نہ لگائے جو وہ نہ کر سکیں۔ اور اگر ان کے پھلوں پر کوئی آسمانی یا زمینی مصیبت آ جائے تو پھلوں کا خراج معاف کر دے، اور اگر ان کو مزید ضرورت ہو تو ان کی مدد کرے تاکہ وہ اپنے مکانات وغیرہ درست کریں۔ اور جو کچھ انہیں دیا ہے اسے سال یا 2 سال کی مدت میں اسی طرح وصول کرے کہ ان میں اکتاہٹ نہ ہو۔ اور بادشاہ کے لیے فوج کی حیثیت ایسی ہے جیسے کہ ایک پرندے کے لیے پر۔ پسو بادشاہ کے پر ہیں، اگر پر اس کا کٹ جائے تو اس سے نقصان ہوتا ہے۔ بادشاہ وہ ہے جو اپنے پروں کے ساتھ ہو۔ بادشاہ کے خصائل۔ غور سے سنو، بادشاہ کے اندر 3 خصلتیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1، وہ ہمیشہ سچ بولے، اس لیے کہ وہ عوام پر مسلط ہے اور اس کا ہاتھ پھیلا ہوا ہے، اس کے پاس خراج آتا ہے۔ اسے چاہیے کہ فوج اور عوام میں سے جو مستحق ہیں ان سے یہ خراج نہ روکے، اور زیادہ معاف کرنے والا بادشاہ ہو۔ بادشاہ سے زیادہ تر تادیر حکومت کسی کی نہیں، اور جس ملک میں ناجائز سزائیں ہوں اس سے زیادہ ہلاکت و املاک کوئی
ہلاکت و املاک کوئی نہیں۔ غور سے سنو، آدمی معاف کرنے میں غلطی کرے، یعنی جہاں معاف نہیں کرنا تھا اس نے غلطی سے معاف کر دیا، تو بہتر ہے نسبت اس کے کہ اس شخص کو سزا دے جو اس کا مستحق نہیں ہے۔ بادشاہ کو چاہیے کہ ان امور میں ثابت قدم رہے جن میں قتل اور جانوں کی ہلاکت ہوتی ہے، اور جب اس کا کوئی عامل ایسی شکایت لے کر آئے جو مستوجب سزا ہو تو اسے جلدی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ظالم کو بلائے۔ اگر مظلوم کی بات صحیح ہو تو ظالم کو سزا دے، اور اگر سزا نہ دے سکے تو مظلوم کی امداد کرے، پھر اسے اس کی جگہ بھیج دے، فسادات ختم کرے۔ یہ تمہارا ہم پر حق ہے۔ غور سے سنو، جس نے بلا وجہ خون بہایا یا بلا وجہ کسی کا ہاتھ کاٹا، میں اسے اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک مظلوم خود معاف نہ کر دے۔ میری اس بات کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ توجہ سے سنو، بادشاہ اس وقت بادشاہ ہے جب تک اس کی اطاعت کی جائے، اور جب تک اس کی مخالفت ہو تو وہ مملوک ہے، بادشاہ نہیں۔ اور جب تک ہماری طرف سے سرکشی پہنچی تو ہم اس وقت کوئی کارروائی نہیں کریں گے جب تک کہ اس کا یقین صحیح نہ ہو جائے۔ اگر اس کا صحیح علم ہو جائے تو اسے معاف کر دیں گے، ورنہ اسے سرکش سمجھیں گے، اور اس کا معاملہ وہی ہوگا جو سرکش کا ہوتا ہے۔ سنو، مصیبت کے وقت بہترین عمل صبر کرنا ہے، اور راحت کے دور پر یقین کرنا ہے۔ جو دشمن سے لڑتا ہوا قتل ہو، مجھے امید ہے کہ اسے اللہ کی رضا ملے گی۔ بہترین کام اللہ کی اطاعت اور یقین کی راحت ہے۔ اللہ کی تقدیر پر رضامندی ہے، اور بھاگنے والا جہاں بھاگ کر چلا جائے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا۔ طالب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ دنیا اہل جہاں کے لیے جائے سفر ہے، یہاں پر سفر کا سامان نہیں کھولا جاتا۔ کتنا اچھا ہے وہ جو شکر میں منعم کے لیے ہو، اور کتنی اچھی ہے وہ اطاعت جو صاحب تقدیر اللہ کے لیے ہو۔ اس سے زیادہ اطاعت کا کون مستحق ہے جس سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہ ہو اور اس کے علاوہ اور کسی پر بھروسہ نہ کیا جا سکے۔ تم غالب آنے کی امید رکھو۔ اگر تمہارے دلوں میں یہ بات ہے کہ اللہ کی طرف سے مدد ہمارے ساتھ ہے، اور جب تمہاری نیتیں درست ہیں تو امید رکھو کہ تمہاری امیدیں پوری ہوں گی۔ جان لو، بادشاہت، استقامت، حسن اطاعت، دشمن کے خاتمہ، پلوں کی تعمیر، رعیت کے ساتھ انصاف، مظلوم کے ساتھ عدل، اس کے بغیر کہیں قائم نہیں رہ سکتی۔ بس تمہاری بیماری کا علاج ہمارے پاس ہے، اور وہ دوا جس کی کوئی دوا نہیں وہ استقامت اور نیکی کا حکم دینا ہے، اور ایسی دوا جس میں کوئی بیماری نہیں وہ استقامت، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا ہے۔ اور نیکی پر قوت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک اللہ تعالیٰ عطا نہ فرمائے۔ رعیت کا خیال رکھو کیونکہ وہی تمہارا کھانا اور پینا ہے، اور جب تم اس کے ساتھ انصاف کرو گے تو زمین آباد کرو گے جس سے تمہارے خراج اور روزی میں اضافہ ہوگا، اور جب تم رعیت پر ظلم کرو گے تو زمین آباد کرنے سے بے رغبت ہو جاؤ گے، اکثر زمینیں معطل ہو جائیں گی اور اس سے تمہارے خراج اور روزی میں کمی باعث ہوگی۔ لہذا رعیت کے ساتھ انصاف کرو، اور بادشاہ نے جو نہریں اور دریا کھدوائے ہیں ان کے پاس جو رعیت موجود ہے ان سے نفع حاصل کرنے سے عاجز ہے، تو انہیں خراج کے مال سے قرضہ، اور جب ان کے اخراج کی ادائیگی کا وقت آ جائے تو ان کی پیداوار سے اتنا خراج لو کہ جس سے وہ دل تنگ نہ ہو۔ ہر مال کا چوتھائی، تہائی یا نصف لو تاکہ انہیں مشقت نہ ہو۔ یہ میرا قول ہے اور حکم ہے، اسے لازم پکڑ لو۔ جو سنا ہے اس پر عمل کرو۔ اور اے لوگو، کیا تم نے میری بات نہیں سنی؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ پھر انہوں نے کھانا کھایا اور شکریہ ادا کر کے چلے گئے۔ منوچہر کی بادشاہت 120 سال تک رہی۔ یمن میں رائش کی حکومت۔ ہشام بن القلی کا خیال ہے کہ رائش بن قیس بن سیفی بن سبا بن یشجب بن یزرب بن قحطان بن عامر بن شالخ یمن کا بادشاہ بنا، اور یمن میں رائش کا دور حکومت وہی ہے جو منوچہر کا ہے، فارس میں ہے۔ رائش کا اصل نام حارث بن شد ہے۔ رائش اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسے ایک قوم سے جنگ کے نتیجے میں بکریاں بطور مال غنیمت ملی تھی۔ اس نے ہندوستان میں بھی آ کر جنگ کی، بہت سے لوگوں کو قتل کیا اور قید کیا اور بہت سارا مال غنیمت حاصل کیا۔ رائش کی جنگجویاں۔ پھر یمن سے واپس چلا گیا اور وہاں سے چل کر دونوں پہاڑوں پر، پھر انبار کے علاقے میں، اور پھر موصل کی طرف چلا گیا۔ پھر آذربائیجان جا پہنچا۔ یہ علاقہ اس وقت تک ترکوں کے پاس تھا۔ ان کے جنگجوؤں کا قتل کر دیا اور عورتوں کو قیدی بنایا، اور وہاں شہر تعمیر کیے جو آذربائیجان کے نام سے معروف ہیں۔ امراء القیس نے اپنے اشعار میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ زامینار ابراہیم بن رائش۔
راوی کہتے ہیں کہ شاعر نے زامنار نامی جس شخص کا ذکر کیا ہے وہ رائش کا بیٹا ہے جو اس کے بعد بادشاہ بنا. اس کا نام ابراہیم بن رائش تھا. اسے زامنار اس لیے کہتے تھے کہ اس نے مغربی علاقوں میں جنگ کی اور ان کی خشکی اور سمندری علاقوں میں بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ اسے اپنے لشکر کے گم ہو جانے کا خدشہ ہوا. اس لیے اس نے ایک مینار بنوایا تاکہ وہ مینار کو دیکھ کر اس کے آس پاس جائیں. راوی کہتے ہیں کہ اہل یمن کا خیال ہے کہ اس نے اپنے بیٹے عبد بن ابراہ کو مغربی علاقوں کی طرف بھیجا. اس نے بھی مال غنیمت جمع کیا. اس کے پاس نبنا سنامی قوم کے لوگ آئے جن کی شکلیں خوفناک تھیں. لوگ ان کے ڈر سے بھاگ گئے اور اس کا نام زالارزع پڑ گیا. ابراہ ان بادشاہوں میں سے تھے جنہوں نے بہت زیادہ علاقوں پر قبضہ کیا تھا. شاہان یمن کے تذکرے کا سبب. یہاں یمن کے بادشاہوں کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ یمن میں رائش انہی دنوں بادشاہ تھا جن دنوں منوچہر فارس میں بادشاہ تھا. ان دونوں کے لوگ فارس کے بادشاہوں کے عمال ہوتے تھے اور ان کی طرف سے انہیں گورنری عطا ہوتی تھی.